اس امت کا فتنہ مال ہے۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت اس امت کی بربادی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے ساتھ محبت اور دنیا کے ساتھ الفت کا ایسا ربط قائم نہ کریں جو ہمیں ہمارے رب سے غافل کر دے۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت خدا سے غافل ہونا ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا سے غافل نہیں ہے تو یہ دنیا کی محبت نہیں۔ جیب میں پیسوں کا ہونا یہ دنیا کی محبت نہیں، دل میں ہونا دنیا کی محبت ہے۔ تو جب دل میں مال ہے تو یہ دنیا دار ہے بندہ۔ جیب میں مال سے دنیا دار نہیں ہوتا اگر دل مال کی محبت سے خالی ہو۔ تو ہم اپنی ضروریات کے لیے کاروبار کریں، امور دنیا میں آئیں اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائیں، آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کریں، لیکن ہمارا مقصود صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہو۔ اگرچہ امت کا ایک کثیر طبقہ پورا دنیا دار بن گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امت کے ایسے افراد آج بھی موجود ہیں جن کا مطمع نظر آخرت ہے، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں۔ رضا الہی ان کا مقصود ہے، ان کی منشا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے تو حضور کو ایک خوشبو آئی، تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو کہا یہ ماشطہ بنت فرعون کی خوشبو ہے۔ فرعون کی بیٹی کو ایک خاتون کنگھی کیا کرتی تھی، بناؤ سنگار کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس نے کنگھی پکڑتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نام سے برباد ہو فرعون۔ تو اس نے کہا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ اس نے کہا کہ معبود برحق تو وہ ہے اور وہی سچا معبود ہے۔ تو جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اس کے پورے خاندان کو اذیتوں میں مبتلا کر دیا۔ 2 اولادیں تھیں اس کی اور ایک شوہر تھا، تو اس کو ایک کڑاہے کے اندر تیل ڈال کر کے اس نے اس کے بچے کو ڈالا، پھر دوسرے بچے کو ڈالا۔ یہ ایک ماں کے لیے کتنا سخت ہوتا ہے۔ ماں کا دل تھوڑا ڈولنے لگا تو بچے نے وہاں سے آواز دی کہ امی حق پر مستقیم رہنا، تو سچائی پر ہے، تو حق پر ہے۔ تو کہا کہ یہ اس ماشطہ کی خوشبو ہے جو مشکل حالات کے اندر بھی حق پر مستقیم رہی، حق پر ڈٹی رہی۔ صداقت پر، سچائی پر، حق پر مستقیم رہنا، مشکلات کے باوجود۔ مشکلات نہ آئیں تو آسان ہوتا ہے بات کرنا، جب مشکلات کی بھٹی میں ڈالا جائے تو پھر نکھر کے کوئی سامنے آتا ہے کہ وہ کچا تھا یا پکا تھا، پختہ تھا یا خام تھا۔ تو اللہ نے اس کی آزمائش کی تو وہ اتنی پختہ نکلی، اور اس کے بچوں سے اللہ نے اس کی مدد بھی فرمائی، اور اس کو آگ میں ڈال دیا گیا، اس کی ہڈیاں اور اس کا گوشت الگ الگ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ کا مبارک نام نہیں چھوڑا۔ میرے حضور معراج پہ اس کی خوشبوئیں سونگھ رہی ہیں۔ تو جو صداقت کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں ان کی خوشبوئیں کبھی ماند نہیں پڑتی، اور ان کی مہک صدیوں گزرنے کے بعد بھی آتی ہے۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا نے ہمیں یہ بات بتا کر کے ہمیں حق پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی ہے اور سچائی پر قائم رہنے کا سبق دیا ہے۔ راستے سے گزرتے ہوئے ایک لکڑی کو دیکھا کہ ہر گزرنے والے کا لباس اس سے الجھتا ہے، تو حضور نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ حضور یہ ان کی مثال ہے جو بازاروں، چوراہوں، چوکوں اور گلیوں میں بیٹھ کر کے کچہریاں لگاتے تھے اور آنے جانے والوں کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کے لیے اذیت کا سامنا کرتے تھے۔ تو آج ان کو اس صورت کے اندر دکھایا جا رہا ہے۔ مخلوق خدا کے لیے راستے کو کشادہ کیجئے، راستوں کو روک کر کے نہ بیٹھیے، اپنی گاڑی کھڑی کر کے خام خواہ لوگوں کے لیے اذیت کا سامنا نہ کیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 15 فٹ کی تنگ سی گلی ہے اور ہم 10 مرلے کا 5 مرلے کا گھر بنایا ہے، اور ہر چیز ہم نے گھر کے اندر بنائی ہے، صرف 3 سیڑھیاں بنانے کی جگہ ہمارے گھر کے اندر نہیں ہے، موٹر لگانے کے لیے، نلکا لگانے کے لیے، پمپ لگانے کے لیے اندر جگہ نہیں ہے۔ وہ ہم نے اس چھوٹی سی گلی کے اندر سے راستہ روک کر کے دونوں اطراف سے، تو ہم نے آنے جانے والوں کو اذیت اور تکلیف دینے کا مزاج بنایا ہوا ہے۔ راستے کو کشادہ کرو، راستے صاف رکھو، اور لوگوں کے لیے آسانیاں اور راحتوں کے سامان کرو۔ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ کہا کہ فلاح پانا تمہاری ضرورت ہے،
اور فلاح کیسے ہوگی؟ تزکیے سے حاصل ہوگی۔ اور تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ تمہارے باطن کی ستھرائی کا نام ہے، اندر کی پاکیزگی کا نام ہے، تمہارے دامن کی عفت کا نام ہے، تمہارے خیالوں اور سوچوں کی طہارت کا نام ہے، تمہارے طرز معاشرت کی خوبصورتی کا نام ہے، تمہارے انداز حیات کی ندرت کا نام ہے، تمہاری زندگی کا جمال تزکیہ ہے، خوبصورتی تزکیہ ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، اس کی ممنوعات سے محفوظ رہنا، حتیٰ کہ مکروہات سے بھی، اور یہاں تک کہ ایسی سوچ سے بھی، ایسے خیال سے بھی، ایسے وسوسے سے بھی اپنے آپ کو بچانا، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر لیا۔ باہر تو مل مل کے سارے ہی دھوتے ہیں، لباس پہ بھی سلوٹ نہیں پڑنے دیتے، اور اپنے بدن پہ ایک ریزہ مٹی کا بھی پڑ جائے تو وہ بھی جھاڑتے ہیں۔ کہا یہ بھی اچھی بات ہے، اسلام ستھرائی کا دین ہے، صفائی کا دین ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہمیت ہمارے باطن کی صفائی کی ہے، ہمارے اندر کے ستھرا ہونے کی ہے۔ تزکیہ مقصود ہے۔ اب یہ تزکیہ کس طرح ہم حاصل کریں؟ ایک تو اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام ذکر کیا، نام پکارا، یعنی ذکر الہی یہ حصول تزکیہ کا سبب ہوا۔ فصلی، اور دوسری بات ارشاد فرمائی نماز۔ تو یہ تزکیے کا نتیجہ بھی ہے کہ جب اندر تزکیے کے نور سے مالا مال ہوگا تو پھر پیشانی سجدے میں ضرور جھکے گی، اللہ کی بندگی یہ بندے کا مزاج ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ تم حاصل کرنا چاہو تو پھر تمہیں اس عمل سے بھی گزرنا پڑے گا، اور اللہ کا ذکر تمہارے اندر کے زنگ اتارے گا۔ تو جب دل کا زنگ اترا تو دل مزکا ہو گیا، دل کو تزکیے کی دولت نصیب ہو گئی۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کے زنگ اتارنے کا جو ایک نسخہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ دل کا زنگ قرآن مجید کی تلاوت سے اترتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے قرآن مجید میں بھی اس پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر چکنے کے بعد عرض گزار ہوتے ہیں کہ مالک تیرے گھر کی تعمیر کی، یقیناً تو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا، تو اپنی جناب سے جو اجر اور صلہ عطا فرمانا چاہتا ہے اس میں سے میری چاہت یہ ہے کہ تو وہ رسول برحق مبعوث کر دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ اور اس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، اور جس مقام پہ دعا کی اس مقام کو بھی محفوظ رکھا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہا اس کو جائے نماز بنا لو۔ آپ نے حج یا عمرے کی سعادت پائی ہو تو وہاں مطاف سے تو ہر رکاوٹ اٹھائی جاتی ہے کہ طواف کرنے والوں کو کوئی دقت نہ ہو، اور یہاں یہ پتھر نصب کیا ہوا ہے، یا اللہ تیرے گھر کے سامنے یہ پتھر تو نے تو پتھروں سے دور ہٹایا تھا، لیکن اس پتھر کے نیڑے آ کے سجدہ کرنے کا کہا گیا۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، حج کی سعادت پائی، طواف زیارت کر لیا، لیکن کہا کہ تمہارا طواف نہیں مانوں گا جب تک 2 رکعت یہاں نہیں پڑھو گے جہاں میرے یار کے قدم لگے۔ یا اللہ تیرے گھر کا طواف ہو گیا، کوئی کسر رہ تو نہیں گئی تھی؟ کہا محبت کی بولی جانتے ہو تو یار کا ڈیرا اچھا لگتا ہے، اتنی دیر تک تمہارا طواف ہی قبول نہیں جب تک یہاں ماتھا نہیں رگڑو گے جہاں میرے یار کے، میرے خلیل کے قدم لگے۔ اب وہاں پیشانی رگڑائی جا رہی ہے اور وہاں ماتھا رگڑا جا رہا ہے۔ کہا یہ مقام ابراہیم ہے، یہ عزت کا مقام ہے، اس پتھر کے نیڑے لایا جا رہا ہے۔ وہ بھی پتھر ہے، کالے رنگ کا پتھر ہے، لیکن اس کو چومنے کی تلقین کی، ادب سے چوما جا رہا ہے، عقیدت سے چھوا جا رہا ہے، پیار سے دیکھا جا رہا ہے۔ میں نے بوڑھے اشخاص کو بھی دیکھا کہ ہتھیلیوں پہ جان رکھ کے پتھر کو چومنے کے لیے بے چین ہے۔ اکلوتے بیٹے کو چومنے کے لیے ماں کی وہ تڑپ نہیں ہوتی جو اس پتھر کو چومنے کے لیے کلیجے کے اندر بے تابی اور ایک بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے، مجھے ایک بوسہ میسر آ جائے۔ یہ تڑپ کیوں؟ یہ راز حضرت عمر نے کھولا۔ حجر اسود کو چوم رہے تھے اور چومنے سے پہلے بولے اے حجر اسود تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ تو یہ عقیدتوں کے رنگ ہیں، یہ محبتوں کے روپ ہیں، یہ الفتوں کا ایک عجیب جہان ہے جو ہم نے یہاں آباد دیکھا۔ تو یہ پتھر ہو کر کے بھی عزتوں کا ظرف قرار پایا
اور اس کو سینے کعبہ کے اندر نصب کر دیا گیا. کہا یہ نشان ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، یہ جائے نماز بنا لو. یہ عزتوں کا ظرف قرار پایا. اس کو یہ عزت کیوں ملی؟ اس لیے کہ حضرت خلیل اللہ کے قدم لگے. اچھا، کیا حضرت ابراہیم کے قدم ساری زندگی اسی پتھر پہ لگے یا کسی اور پتھر پہ بھی لگے؟ ظاہر ہے یہ سارا علاقہ ہی پتھریلا تھا، ان کے قدم تو جگہ جگہ لگے، لیکن کسی اور پتھر کو محفوظ نہیں کیا گیا. اس پتھر کو محفوظ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس پتھر کی چھاتی پہ کھڑے ہو کے حضرت خلیل نے میرے رسول کے لیے دعا مانگی تھی. جہاں حضور کا ذکر ہوا وہ پتھر بھی نشان بن گیا اور موجود رہا.